سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وعلماء امتہ وأولیاء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والموقنین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملیک بر رؤوف الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خطبہ مسنون کے بعد کلام ربانی کی جس آیت حقانی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کے تحت بارگاہ امام عرش مقام و شہداء کرب و بلا کی جناب میں اپنا نذرانی عقیدت و محبت پیش کریں۔ اس سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا، دونوں عالم کے داتا، شہنشاہ کونین، دستگیر دارین، مغیث ملوین، مابع عالمین، احمد مختار، نائب کردگار، شافع روز شمار، محبوب پروردگار، سید ابد قرار، گنبد خضرا کی بہار، حضور شفیع المذنبین، خاتم النبیین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، محب الفقراء، محب الغرباء، محب الیتامى، محب المساکین، جان کونین، دستگیر دارین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ خلوص پیش کریں اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مرشدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد سید البشر، بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور ہدیہ درود پاک پیش فرما دیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار والتریاق الاغیار ومفتاح باب الیسار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ملے زمانے کو یوں قسمت بشر سے حسین، ملے زمانے کو یوں
قسمت بشر سے حسین، خدا کے گھر سے علی اور علی کے گھر سے حسین، ملے زمانے کو یوں قسمت بشر سے حسین، خدا کے گھر سے علی اور علی کے گھر سے حسین، عرب کے دشت سے پہنچے ہیں قلب عالم تک، عرب کے دشت سے پہنچے ہیں قلب عالم تک، جدھر جدھر سے محمد ادھر ادھر سے حسین، جدھر جدھر سے محمد ادھر ادھر سے حسین، اور کسی سے کر نہیں سکتا وفا زمانے میں، کسی سے کر نہیں سکتا، کسی سے کر نہیں سکتا وفا زمانے میں، وہ اقتدار گرا دیں جسے نظر سے حسین، وہ اقتدار گرا دیں جسے نظر سے حسین، اور پسر کے سینے سے برچھی کوئی نکالے تو، پسر کے سینے سے برچھی کوئی نکالے تو، اس امتحان میں الگ ہیں زمانے بھر سے حسین، اس امتحان میں الگ ہیں زمانے بھر سے حسین، اس امتحان میں الگ ہیں زمانے بھر سے حسین، اور حسین سے یہ امیدیں ارے معاذ اللہ، حسین سے یہ امیدیں ارے معاذ اللہ، اصول چھوڑ دیں کیا دشمنوں کے ڈر سے حسین، اصول چھوڑ دیں کیا دشمنوں کے ڈر سے حسین، اور زمانے بھر سے نرالا ہے انتظام حسین، زمانے بھر سے نرالا ہے انتظام حسین، میرے رسول سے پوچھو ہے کیا مقام حسین، میرے رسول سے پوچھو ہے کیا مقام حسین، میرے رسول سے پوچھو ہے کیا مقام حسین، اور تمہارے لال نے اجمیر میں کہا حق ہے، تمہارے لال نے اجمیر میں کہا حق ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہے امام حسین، کہ لا الہ کی بنیاد ہے، تمہارے لال نے اجمیر میں کہا حق ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہے امام حسین، غریب امت عاصی کی بخششوں کے لیے، غریب امت عاصی کی بخششوں کے لیے چلا مدینے سے کربل کو وہ امام حسین، چلا مدینے سے کربل کو وہ امام حسین، اور مٹائے سے نہ مٹے گا کبھی یہ ذکر تیرا، مٹائے سے نہ مٹے گا کبھی یہ ذکر تیرا، ہے آسمانوں میں چرچا تیرا امام حسین، ہے آسمانوں میں چرچا تیرا امام حسین، اور کیا ہی جائے گا محشر کے روز تک یوں ہی، کیا ہی جائے گا محشر کے روز تک یوں ہی، شہید ہونے کا چرچا تیرا امام حسین، شہید ہونے کا چرچا تیرا امام حسین، اور تیری غلامی میرے کام آئے گی واللہ، تیری غلامی میرے کام آئے گی واللہ، ہے تو امام میرا اور میں غلام حسین، ہے تو امام میرا اور میں غلام حسین، شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ایک بار اور نبی علی نبی کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا ہدیہ نیاز پیش فرما دیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وکما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توفیق الہی سے مجلس ذکر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آج ہماری یہ 9ویں حاضری ہے۔ اللہ رب العالمین امام عرش مقام کی اس مجلس مبارک کی برکتوں سے ہم کو، ہماری ساری آل و اولاد کو، ہماری قیامت کی نسلوں کو آپ کی غلامی میں قبول فرما لے۔ آپ کی عقیدت، آپ کی محبت، یہی ایک مومن کی شان ہے اور ایمان والے کی پہچان ہے۔ جس کو کاندھے پہ بٹھا کے عرش کا دولہ یہ کہے کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت رکھے تو اس سے بھی محبت فرما۔ جس کو سینے پہ سلا کے احمد مختار یہ دعا فرمائیں، اے اللہ جو اس کا دوست ہو تو بھی اسے دوست بنا لے۔ جس کے بارے میں حضور ختم مرتبت شہنشاہ کونین رؤوف الرحیم رسول کی زبان سے یہ کلمات نکلیں کہ اے اللہ جو اس کا دشمن وہ میرا دشمن، جو اس کا محب وہ میرا محب، اے رب ذوالجلال میرے حسین کے دوستوں کو اپنے دوستوں میں شامل فرما لے۔ ہمیں اس سلسلے میں صرف ایک ہی دعا کی حاجت ہے، اور وہ یہ ہے اللہ تعالی ہمیں حسین سے محبت کرنے کی سعادت بخش دے۔ باقی ساری دعائیں تو حضور نے فرما دی۔ جو یہ چاہتا ہو کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل ہو جائے، جس کے دل کی یہ خواہش ہو کہ وہ حضور کی دعاؤں کا حصہ بن جائے، وہ آقا حسین اور ان کی آل سے محبت کرے۔ یہی بات تو ساری زندگی سرکار نے سمجھائی تھی، اور یہی وصیت ہمیں حضور نے فرمائی تھی، انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ وہ کشتی نجات کے ناخدا ہیں، انہی کے ہاتھ میں زمام امت تھی۔ کربلا میں بھی، کربلا کے بعد بھی وہ یہی سمجھاتے رہے کہ اے لوگوں ہمارے بغیر ایمان نہیں۔ بہت ساری روایتیں، تواریخ، بہت ساری باتیں
بہت سارے واقعات آپ نے اس سلسلے میں سنے۔ وقت چونکہ ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے، پھر بھی کچھ طوالت ہو جاتی ہے، آخری یہ 2 دن ہی باقی۔ آج کی مجلس اور خدا کے فضل، اس کی توفیق، اس کی تائید و مدد سے انشاءاللہ کل کی مجلس مبارکہ منعقد ہوگی۔ اس مختصر میں ہمیں بہت کچھ عرض کرنا ہے، مگر جتنی توفیق الہی ہم عرض کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کربلا معلیٰ میں، میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، خیمے نصب کیے گئے۔ کل کی وہ گفتگو آپ نے سماعت فرما لی کہ امام عرش مقام پر جب لشکر یزید دوڑ آیا حملہ کرنے کے لیے، تو عاشورے کی مبارک شب سے پہلے بعد نماز عصر مغرب کے قریب انہوں نے ارشاد فرمایا، حضرت امام نے، کہ ہمیں اجازت دی جائے آج کی رات کی کہ ہم دل کھول کے عبادت کر لیں۔ آخری خواہش، کیا خواہش ہے ان کی! اگر ہم بھی حقیقی حسینی ہو جائیں تو ہماری مسجدوں کا ایک حصہ بھی خالی نہ رہے۔ یہی ہے دین کا کل اثاثہ، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی۔ حسینیت بھی یہی ہے، پیغام امام بھی یہی ہے۔ ابتدا رات سے ہوئی عبادت سے، اور انتہا سجدے پہ ہوئی۔ اس راز کو اگر کوئی سمجھ لے تو اس سے بڑا سعادت مند اور کون ہو سکتا ہے؟ مہلت ملی، عبادت ہوئی، اور کسی میں کیا مہلت، کسی میں کیا ہمت تھی کہ وہ امام کو مہلت نہ دیتا۔ اس لیے کہ نوشتہ تقدیر یہی تھا کہ امام عرش مقام محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو جمعہ کے دن جام شہادت نوش کریں۔ کسی یزید یا کسی یزیدی میں یہ طاقت و قوت نہیں تھی کہ وہ انہیں وقت سے پہلے مار دے۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ 10ویں محرم ہی کو ہمیں یہ نعمت ملے گی۔ لشکر آیا، چڑھ دوڑا، یہ بھی خدا کی تدبیر، خدا کی مصلحت، اللہ کی مشیت کہ وہ 9ویں ہی کو آ گئے، تاکہ یہ ایک اعلان اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے اور امام پاک کی زندگی کی منشا کو لوگ پہچان لے اور جان لے کہ خاتون جنت کا شہزادہ علی مرتضیٰ کا بیٹا موت سے ڈر کے مہلت نہیں مانگتا ہے، خدا کی عبادت کے لیے مہلت مانگتا ہے۔ مہلت مانگی انہوں نے، مل گئی۔ صبح ہوئی، فجر کی اذان ہوئی، اذان فجر کے بعد تکبیر ہوئی۔ دونوں عالم کا امام جو اس وقت وہی تھے، امام الثقلین، امام الکونین، جو اس وقت صرف ایک ہی ذات تھی جس کا نام تھا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ، مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، نماز ادا ہوئی۔ ابھی تو اوراد و وظائف و دعا میں مشغول تھے کہ یزیدیوں کی طرف سے نقار جنگ بج گیا۔ لشکر ترتیب دیے گئے، صفیں سیدھی کی گئی، سپاہی ایک دوسرے اپنے مقام پر کھڑے رہ گئے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ نے بھی اپنے چھوٹے سے لشکر کو ترتیب دیا۔ روایت میں آتا ہے، تعداد بھی دیکھیے تو حیرت ہوتی،
ادھر 22,000 کا لشکر یا 32,000 کا لشکر، کم و بیش جو بھی راویوں نے بیان فرمایا، مگر ہزاروں کا لشکر۔ اور ادھر مردان خدا کتنے؟ 82 افراد مبارکہ۔ بعض نے فرمایا 72 نفوس قدسیہ، صرف 72 یا صرف 82 جو امام کے ساتھ ہیں، اور اتنے خدا کے بندوں کے سامنے، اتنے مجاہدین اسلام کے سامنے 22,000 کا لشکر۔ کیا عقل میں آ سکتا ہے؟ ان لوگوں نے بھی سمجھا ہوگا، ان کے دلوں نے بھی یہ نشاندہی کر دی ہوگی، ان کے ذہنوں میں بھی یہ خیال آیا ہوگا کہ 72 نہیں ہے، ان میں کا ہر ایک شیر خدا نظر آتا ہے آج۔ اسی لیے انہوں نے اس حربے کو پہلے استعمال کیا۔ 7ویں محرم کو پانی بند، کھانا بند، ہر طرح کے تعلقات منقطع، اس مقدس نورانی قافلے کو اکیلا علیحدہ تنہا کر دیا، گویا کائنات میں صرف وہی ہے، ان کے سوا اور کوئی نہیں، نہ کوئی کسی سے تعلق، نہ کوئی رابطہ، نہ پانی، نہ کھانا، سب منقطع، بائیکاٹ۔ نہ پانی جانے دیا جائے، نہ کھانا جانے دیا جائے، 3 دن تک بھوکے پیاسے۔ اہل بیت رسالت کے یہ گل و گنچے، اہل بیت نبوت کے یہ شگفتہ پھول۔ میرے شیخ فرماتے ہیں گھر میں چکی کی صدائیں، در پہ جبریل امین۔ گھر میں چکی کی صدائیں، در پہ جبریل امین، تم نے شان خاندان ہاشمی دیکھی نہیں۔ یہ کس شان کے مالک ہیں جس کی ماں اپنے ہاتھوں سے چکی چلائیں اور دروازے پہ جبریل کھڑے رہ کے سلامی عرض کریں؟ تو نے ان کی شان نہیں دیکھی؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو فرشتے سلامی دینے آتے ہیں، جن کو خدا سلام کہے، سلام علیکم اہل البیت، اے میرے رسول کے گھر والوں، تمہارا خدا تمہیں سلام فرماتا۔ ان سے پانی بند، کھانا دانا بند، ہر چیز بند۔ انہوں نے یہی سمجھا تھا ان سے لڑنا ہو تو تعداد نہ دیکھو یہ کتنے، ان کو بھوکا رکھو، پیاسا رکھو، یہ کمزور ہو جائیں پھر لڑو۔ مگر دوستو جب ان کے سامنے یہ نکلے، ایک شیر خدا کا شیر جب نکلتا تھا تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے بکریوں کے ریوڑ میں بھوکا شیر ہے جو آج سب کو مٹا کے دم لے گا۔ تاریخ یہی بتاتی ہے۔ اہل عشق و عرفان نے جو اس کی شروحات بیان کی ہے اور اس کی تفصیلات بیان کی ہے، آپ پڑھتے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس مقام پر حیدر کرار کے ہر لال کو حیدری شجاعت اور طاقت کا وارث بنا کر کے بھیجا ہے۔ تلوار نہیں چلتی، خدا کے قہر کی بجلی گرتی ہے، وہ حملہ نہیں کرتے، اللہ کے قہر کا نزول ہوتا ہے۔ میدان کربلا میں جب فاطمہ کے لال حملہ کرتے ہیں۔ مگر دوستو یہ بشری تقاضوں کے مطابق کچھ باتیں جو حقیقت میں ظاہر ہوتی، انسان بشر تو ہے نا، جس کے نانا کے تعلق سے رب نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، پھر امتیازی شان بیان فرمائی یوحا الی انما الہکم الہ واحد،
ہم بھی تمہاری طرح بشر ہیں، مگر اپنی طرح نہ سمجھنا، ہم وہ ہیں یوحا الیہ، ہم پر خدا کی وحی نازل ہوتی ہے، تم سننے والے ہو، ہم سنانے والے، تمہاری طرح نہیں۔ خیر وہ الگ چیز، مگر بشریت تو تھی۔ تو شہزادے رسول بھی لباس بشری ہی میں میدان کربلا میں آئے۔ بشری حاجتیں ہیں، بشری ضرورتیں ہیں، بشری تقاضے ہیں، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، کھانا بھی ضروری ہے، پینا بھی ضروری ہے، غم بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، ساتھ ہی میں روحانیت بھی ہے، خدا کی مدد بھی ہے، رب کے دین کو بچانے کا جذبہ ہے، اور اسی جذبے کے تحت آج امام کھڑا ہے کائنات عالم کو یہ بتا دینے کے لیے کہ حسین آج یہاں حق و باطل کے درمیان ایسا فرق کر کے جائے گا کہ قیامت تک کسی یزیدی کو یہ کہنے کی طاقت و قوت نہیں ہوگی کہ فاطمہ کا لال باطل کے آگے جھکا تھا، بلکہ ہم فیصلہ کر جائیں گے کہ حق والے جان دے سکتے ہیں مگر رسول کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ ہوا جب صفیں درست ہو گئی، نقارہ جنگ بج گیا، ادھر کی صفیں ترتیب دی گئی، ادھر بھی صفیں ترتیب دی گئی، دونوں لشکر آمنے سامنے، ایسا لگتا ہے جیسے دریا کے سامنے کوزہ ہو، ادھر 32,000 ادھر 72 نفوس قدسیہ والے۔ کائنات نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ اچھا ان کو بھی یقین تو ہوگا نا، جو 72 تھے ان کو کتنا پکا یقین ہوگا کہ آج تو شہادت ہی ہے، مگر کسی کے قدم ڈگمگائے نہیں، کوئی اپنے مقصد سے ہٹا نہیں، کسی نے بغاوت نہیں کی، کسی کے چہرے پر غم کے آثار نہیں ہے، بلکہ ہر ایک خوشی و مسرت سے جھومتا ہے۔ اللہ اکبر! ایسا دن جس دن میں امام رسول کا بنایا ہوا امام ہمیں میسر آیا، رسول کا شہزادہ آج ہمارا امام ہے۔ ادھر دنیاوی قوت ہے، ادھر اسلام کی طاقت ہے۔ سیدنا امام عرش مقام کھڑے ہوئے اور میدان میں تشریف لائے، اپنی سواری پر سوار ہونے کے بعد اور سوار ہو کے امام عرش مقام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ خطبہ کیا تھا؟ حجت کو تمام کرنا، دلیلوں کو ظاہر کر دینا۔ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کے نذرانے پیش کیے، پھر کچھ نصیحت حق و ہدایت کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو یقین مانو اور گواہ ہو جاؤ، یہ جو میرے سر پہ امامہ ہے یہ میرے نانا جان کا ہے، یہ جو میرے کمر میں جو پٹا ہے وہ سیدنا امیر حمزہ کا ہے، جو سید الشہداء ہے۔ میرے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ میرے رسول کی تلوار ہے، یہ جو سواری ہے یہ بھی انہی کی سواری ہے، جس گھوڑے پر ہم سوار ہیں وہ بھی انہی کا۔ سنو، جس لباس میں ہم ملبوس ہیں یہ لباس اسی رسول کا عطیہ ہے۔ اس وقت ساری کائنات میں کوئی فرزند اور ایسا نہیں ہے جو رسول سے زیادہ قریب ہو سوا میرے۔ مجھے پہچانو، میں نبی کا نواسا ہوں، مجھ کو جان لو، میں ہی فاطمہ خاتون جنت کا بیٹا اس وقت دنیا میں موجود ہوں، مجھے پہچان لو، میں ہی وہ ہوں۔
جس کو میرے نانا نے منبر پر اپنی آگوش محبت و نبوت میں لے کر کے ارشاد فرمایا تھا، ایھا الناس ھذا الحسین فاعرفوہ وانصروہ، اے لوگوں اس کو پہچان لو، یہ حسین ہے، اس کی معرفت حاصل کرو، وانصروہ، اور جب وقت مدد آئے میرے اس شہزادے کی مدد کرو۔ مسجد نبوی میں منبر رسول پر میرے نانا جان نے جو خطبہ دیا تھا، جس کو انہوں نے اتنا کہہ کے چھوڑ دیا تھا، آج ہم اس خطبے کو پورا کرنے آئے۔ پہچان لو، اس دن کے لیے خطبہ نہیں تھا، آج کے دن کے لیے خطبہ تھا، تاکہ کلمہ پڑھنے والے یہ جان لیں، پہچان لیں کہ جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جس نبی کے دین پر ہم چلتے ہیں، یہ اسی کا نواسا ہے، یہ اسی کا شہزادہ ہے، یہ اسی کا راج دلارا ہے، یہ اسی اسلام کی کشتی کا کیول ہارا ہے، جس اسلام کو رسول نے عرب کی فضاؤں سے لے کے کائنات کی بہاروں تک پہنچایا ہے۔ آقا حسین خطبہ دے رہے، پھر ارشاد فرمایا، اے یزیدیو، اے لشکریو، سب کے نام لے لے کے آپ نے پکارا کوفیوں کے، اے سلیمان بن سرد الخزائی، اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں، سب کا نام لے لے کے پکارتے ہیں، فرماتے ہیں ہم اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئے ہیں، تم نے 12,000 خط لکھ کے ہمیں بلایا ہے، ہم یوں ہی نہیں چلے آئے، اگر تمہیں ہمارا آنا گوارا نہیں ہے تو میری 3 باتیں مان لو۔ یہ آخری خطبہ جو حضرت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، وہ کوئی معمولی خطبہ نہیں تھا۔ اتنی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد بھی حضرت امام کیا فرماتے؟ ان سامنے والے اتنے بڑے لشکر کو جہنم سے بچانے کی تدبیر فرماتے، میرا حق پہچان لو، مجھے جان لو، مجھے مان لو، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو 3 باتیں مان لو۔ پہلا، مجھے یہاں سے جانے دو، میں شام جاؤں، یزید سے ملاقات کروں، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مناظرہ کر لیں، بات چیت کر لیں، اگر وہ حق و ثواب پر ہے تو میں بیعت کروں، اور اگر نہیں ہے تو پھر میں جانوں وہ جانے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو دوسری بات یہ ہے، یزیدیوں نے جواب دیا اب تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی، اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ میں وہاں جاؤں تو پھر مجھے میرے نانا کے مدینے چلا جانے دو، تاکہ میں وہاں جاؤں، میرے رسول کے روضے کی مجاوری کر کے اپنی زندگی کو انہی کے قدموں میں ختم کر دوں۔ انہوں نے کہا حسین اب تم ہماری پکڑ میں ہو، ہم تمہیں وہاں بھی نہیں جانے دیں گے۔ حضرت امام عرش مقام نے آگے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر تم وہاں بھی نہیں جانے دیتے، تم مشاورت بھی نہیں کرنے دو گے، تو پھر تم میرے حق کو پہچان لو۔ اور آخری بات ارشاد فرمائی، وہ بھی انہیں معلوم تھی، مگر صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں کہ امام نے ارشاد فرمایا تو پھر میری جماعت کو پانی دے دو، اس لیے کہ جس پانی کو ساری کائنات کے انسان پی سکتے ہیں، اس کو تم نے میری جماعت اور میرے اہل بیت کے لیے ممنوع کر دیا ہے۔ ہم اس کے حقدار ہیں کہ ہمیں پانی ملے۔ انہوں نے کہا اے حسین، اب یا تو بیعت کریں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ سیدنا امام عرش مقام نے ارشاد فرمایا، میری حجت تمام ہوئی تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے
کہ ہم نے حسین کو پہچانا نہیں. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم جانتے نہیں تھے. سیدنا امام عرش مقام نے جب حجت کو تمام کر دیا، کوئی دلیل اب تمہارے پاس نہیں ہے. ادھر ایمان ہے، ادھر کفر ہے. ادھر ہدایت ہے، ادھر گمراہی ہے. ادھر اسلام ہے، ادھر غیر اسلامیت ہے. یہاں حق و ہدایت کے پرستار ہیں، ادھر دنیا کے مال و زر کے طلبگار ہیں. میرے امام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، کل قیامت میں میری ماں سیدہ کائنات کے سامنے تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، اب بھی سمجھ جاؤ. باتیں جب یہ مکمل ہو گئی، امام اپنے خیمے میں واپس تشریف لائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں. تو ایک خوش نصیب ازلی سعادت مند وہ لشکر یزید میں جب امام کا خطاب ہو رہا تھا تو وہ سن رہے تھے، بے چین ہو رہے تھے. اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنے گھوڑے کو لے کر کے لشکر یزید میں سے نکلے اور اپنے کمانڈر عمرو بن سعد کے پاس وہ پہنچے اور کہنے لگے، خدا تیرا بھلا کرے، یہ جو باتیں امام حسین نے کہی ہے کیا وہ صحیح نہیں ہے؟ کیا وہ رسول کے نواسے نہیں ہے؟ کیا وہ فاطمہ کے جگر پارے نہیں ہے؟ کیا وہ شیر خدا علی مرتضی مشکل کشا مولا علی کے فرزند نور نظر نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں یقیناً ہے. کہا کیا انہوں نے جو باتیں کہی ہے وہ تجھے منظور نہیں ہے؟ کیا تو ان سے جنگ کرے گا؟ عمرو بن سعد نے کہا ہاں یقیناً جنگ ہوگی، اور کم سے کم لوگوں کے سر کٹیں گے، ہاتھ گریں گے، لوگ زخمی ہوں گے، مارے جائیں گے. اس نے کہا تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تجھے امام عرش مقام کی اتنی سچی باتیں بھی منظور نہیں ہیں. جب یہ بات اس نے سنی اور حضرت سیدنا امام کے تعلق سے یہ بات ہوئی تو یہ سپاہی جو بڑا طاقتور ہے، جس کی پیشانی پر خدا نے سعادت لکھ دی ہے، دوڑا، لشکر یزید سے نکلا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر سیدھا بارگاہ امام حسین میں حاضر ہو گیا. عرض کرتے آقا حسین مجھے پہچانو، میں ہی مقام ثعلبہ سے آپ کو حراست میں لے کر کے یہاں تک پہنچاؤں، میں آپ کا مجرم ہوں. میرے حضور اب مجھے معاف فرما دیں، میں توبہ کرنے آیا ہوں، مجھے قبول فرما لیں. میں آپ کی بارگاہ میں حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ اب مجھے معاف کر دیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں یزیدیوں کے ساتھ جنگ کروں اور آپ کی نگاہوں کے سامنے دین حق کی حفاظت کی خاطر میں اپنی جان کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دوں. سیدنا امام عرش مقام نے ان کا خیر مقدم کیا. نام کیا ہے؟ پوچھا کیا نام ہے؟ فرمایا میرا نام حر بن یزید ریاحی ہے. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ لشکر یزید سے نکل کے امام کی بارگاہ میں آئے. تاریخ میں آتا ہے ان سے حضرت امام نے ارشاد فرمایا، اے حر تم ابھی میرے لشکر میں آئے ہو، ابھی شامل ہوئے ہو، ہم نے تمہیں قبول فرما لیا، قبول کر لیا، تھوڑی دیر اترو، ہمارے ساتھ رہو. کہا حضور میں نے عہد کر لیا ہے کہ اب تو گھوڑے سے تبھی اتروں گا جب میری روح میرے جسم سے نکل جائے گی. حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کو محبت کے ساتھ رخصت کیا، دعائیں دی، اور اس کے بعد میں آپ میدان کربلا میں لشکر یزید کے سامنے تشریف لے آئے. جانتے ہیں یہ حر کون ہے؟ مورخین لکھتے ہیں 1000 سپاہیوں کی طاقت کا مالک ہے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ. اتنا بڑا
ہیبت ناک، اتنا بڑا قوی، طاقتور، جب دشمن کے لشکر سے نکل کر مولا حسین کے لشکر میں شامل ہوا اور جب تشریف لے گئے دشمنوں کے سامنے، تو دشمنوں کو پسینہ چھوٹ گیا۔ عمرو بن سعد نے پکارا اور پکار کر کے انہی کے خاندان کے کسی قریبی کو بلایا جو بڑا طاقتور تھا، صفوان بن حنظلہ بلایا اور کہا جا اور حر کو سمجھا کہ وہاں سے واپس آ جا، اے حر ہم تجھے دولت دیں گے، جائیداد دیں گے، جاگیر دیں گے، مال ملکیت دیں گے، وہاں سے چھوڑ کے واپس پلٹا۔ سمجھا، اگر نہ سمجھے تو دھوکہ دے کے قتل کر دے۔ صفوان بن حنظلہ جب آتا ہے حضرت حر کو سمجھانے کے لیے، جانتے ہو یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، خدا کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ کربلا کے میدان میں یہ جو دو لشکر ہیں نا سامنے ترتیب دیے ہوئے، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، ایک 22,000 ہے، ایک 72 نفوس قدسیہ والے، ایک 32,000، جو بھی ہو ان کی تعداد کے مطابق۔ تو یہ جو تھے، آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ سبیل اللہ والے کون ہے اور سبیل الطاغوت والے کون ہیں؟ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ سبیل اللہ والا ہے، خدا کا راستہ؟ سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مارے جانے والے۔ تو یہ سبیل اللہ والے کون تھے؟ ہم کیسے پتہ لگائیں؟ ایک دلیل یہ بھی سامنے خدا نے ظاہر فرما دی، ایک دلیل یہ بھی ظاہر ہوئی، اور وہ دلیل کیا ظاہر ہوئی؟ سبیل اللہ اس وقت وہاں کون نظر آ رہا ہے؟ ہمارا ایمان و ایقان کہتا ہے کہ 22,000 کے سامنے 72 نفوس قدسیاتی جو باغڈور تھامے ہوئے ہیں، اس حسین کو آج خدا نے سبیل اللہ بنا دیا ہے۔ جو اس کے قدموں میں مٹ جائے وہ سبیل اللہ میں مٹ جانے والا ہے، جو اس کے نام پہ مر جائے وہ سبیل اللہ پہ مر جانے والا ہے، اور جو حسین کی رضا میں شہید ہو جائے وہ سبیل اللہ میں شہید ہونے والا ہے۔ آج میرا حسین سبیل اللہ بنا ہوا ہے، اللہ کا راستہ۔ حضرت حر کے سامنے جب صفوان بن حنظلہ آیا اور وہ سمجھانے لگا، اے حر وہاں کیا ملے گا؟ غریب الوطن، مسافر، نہ گھر ہے نہ در، جو خیمے لگائے ہوئے، تنابے گاڑے ہوئے، رسیوں سے اپنے خیمے گاڑ کر کے جو رہتے ہیں، نہ پانی ہے نہ دانا ہے نہ کھانا ہے نہ دولت ہے، کوئی شے نہیں ہے، غریب الوطن ہے، بھوکے ہیں، مسافر ہیں، نہتے ہیں، تنہا ہے، بے سر و سامان ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، نہ ملکیت ہے نہ جاگیر ہے، وہاں کیا ملے گا؟ ادھر آ جا، حکومت ملے گی، دولت ملے گی، شاہی تمطراق ملے گا، بادشاہی انعامات ملیں گے، جوڑے ملیں گے، بہت ساری نعمتیں ملے گی۔ انہوں نے جب یہ باتیں سنی، اس خبیث ازلی کی جب ہزلیات کو سنا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، نادان تو مجھے یہ سمجھانے آیا ہے کہ وہاں دنیا ملے گی؟ تیری نظر میں دنیا کی اوقات ہے اور میری نظر میں آل رسول کی محبت سمائی ہوئی ہے، میری نظر میں حسین کی محبت سمائی ہوئی ہے۔ سن، میں دیکھ رہا ہوں، خدا نے یہ بصیرت والی نظر اس وقت مجھے عطا فرما دی ہے، اللہ نے یہ نگاہ مجھے دے دی ہے، اور میری نظروں میں اس وقت یہ راز کھل گیا ہے کہ میں ایسے دو راہ
پہ کھڑا ہوں۔ تاریخ میں یہ آج بھی لکھا ہوا ہے، حضرت حر کی یہ بات آپ نے فرمایا، میں ایسے دو راستوں پر کھڑا ہوں کہ ایک راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، ایک راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، ایک راستہ حق والے کا راستہ ہے، دوسرا راستہ باطل والے کا راستہ ہے، اور جو راستہ حق والے کا ہے اس راستے کا نام امام حسین ہے، اور جو راستہ باطل والے کا ہے اس کا نام یزید ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مار دیا جاؤں، قتل کر دیے جاؤں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤں، مگر میں جہنم میں جانا پسند نہیں کروں گا، میں جنت ہی کو قبول کروں گا۔ حضرت حر نے فیصلہ کر دیا کہ بھوکا پیاسا سمجھ کے نہ سمجھنا کہ یہ باطل والے، یہی تو حق و ہدایت والے، یہی تو حق و ہدایت والے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا اور تاریخ کو یہ بتا دیا کہ سنو، جو آیت تم پڑھتے ہو لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اسی سبیل اللہ کا مقدس اور پاکیزہ نام امام حسین ابن علی ابن ابو طالب ہے۔ میرا حسین سبیل اللہ ہے، میرا حسین اس وقت خدا کا راستہ بنا ہوا ہے۔ جس نے اسے قبول کیا اس نے حق کو قبول کیا، جس نے اس کو اپنا لیا اس نے دین رسول کو اپنا لیا، جو اس سے الگ ہو گیا وہ خدا کے دین سے الگ ہو گیا، جس کے دل میں حسین کی محبت ہے وہ رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور جس نے حسین سے بغاوت کی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی بنا دیا گیا ہے۔ میدان کربلا ایک ترازو ہے، روایتیں واقعات آپ بہت سنتے ہیں، میں کچھ خاص باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ شہادت کی باتیں بھی آپ نے بہت بار سنی، کچھ انشاءاللہ حصول برکت کے لیے 2-3 باتیں عرض کروں گا اس سلسلے کی، مگر ایک خاص جو پیمانہ جس کو ہم ترازو کہتے ہیں، یہ ترازو ہے کہ حق والا کون ہے، باطل والا کون ہے۔ آپ جس کو دیکھ لو، میرے شیخ حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ارشاد فرمایا الحسن والحسین ہما سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ جو حسن حسین ہے نا، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ کسی اور نے نہیں کہا، وہ رسول جس کو خدا ارشاد فرمائے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، یہ جو بھی کہتے ہیں یہ خدا کی وحی سے کہتے ہیں، وحی الہی سے کہتے ہیں۔ نبی اپنی مرضی سے کہہ دے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے جس کا بیٹا بغداد میں منصب غوثیت پہ فائز ہو تو وہ یہ کہے عبد القادر تب تک نہیں کھاتا جب تک خدا نہیں کھلاتا ہے۔ جس کو اعلیٰ حضرت ہے قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے تیرا اللہ، تیرا چاہنے والا تیرا۔ جب بیٹا بغداد میں مسند قطبیت پر بیٹھے تو یہ مقام، تو اس کا جد اعلیٰ نبیوں کا امام، رسولوں کا رسول، پیغمبروں کا پیغمبر، جب وہ بولے گا تو اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، وہ بولتے ہیں اور خدا مہر لگا رہا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ۔ اے نبی تم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ہم بلواتے ہیں تم بولتے ہو۔ یعنی تیرا کلام، زبان تیری ہے کلام میرا ہے، زبان تیری ہے منشا میری، اسی زبان سے یہ نکلا ہے الحسن والحسین ہما سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرا حسن حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جب جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو میرے شیخ حضور شیخ الاسلام فرماتے اس دنیا میں
جنت کب ملے گی، دوزخ کب ملے گی، وہ تو برزخ والی بات ہے نا. جب آنکھیں بند ہوگی تو آنکھیں کھل جائے گی. آنکھ تو تبھی کھلے گی نا، ابھی تو سب سوئے ہوئے، آنکھ تب کھلے گی. اور جب آنکھ کھلے گی تو پھر کوئی مہلت نہیں، پھر کوئی مہلت نہیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج ہی کا وقت ہے، آج ہی، الیوم، آج ہی کا دن ہے. تو میرے شاید فرماتے یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہے. اور تم جاننا چاہتے ہو جنتی کون ہے؟ تم جاننا چاہتے ہو؟ رسول نے تو سند دے دیے. جنتی کون ہے یہ تم جاننا چاہتے ہو؟ دیکھ لو، جو اپنے آپ کو حسین کا غلام کہے سمجھ لو وہ جنتی ہے اس دنیا میں. سند تو رسول نے دی ہے نا. آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین کا کلیجہ چیر سکتا ہے، ادھر سے سورج نکل سکتا ہے، نبی کا بول پلٹ نہیں سکتا ہے. میرے رسول نے ارشاد فرمایا ہما سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتیوں کا تاجدار ہے. معمولی نہ سمجھنا. 72 نفوس قدسیہ کی جو رکھوالی اور امامت کر رہا ہے اس کو کمزور نہ سمجھو. 22,000 تھے مگر حق پر نہیں تھے. اذانیں تو ادھر بھی ہوتی تھی، نمازیں وہاں بھی ہوتی تھی، تلاوت وہ بھی کرتے تھے، خدا کو وہ بھی مانتے تھے، رسول کا کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، مگر ادھر والے بھی تو تھے، وہ بھی نمازی ہیں، وہ بھی روزدار ہیں، وہ بھی حاجی ہیں، وہ بھی نمازی ہیں، وہ بھی تلاوت کرنے والے ہیں. مگر وہاں فیصلہ ہو گیا ہر اذان اور نماز والا مسلمان نہیں ہوتا، ہر اذان اور نماز والا مومن نہیں ہوتا. اگر تجھے یہ یقیناً جان لینا ہے کہ جنت میں کون جائے گا تو دیکھ لے جو حسین کی مجلس والا ہے وہی جنت میں جائے گا. جو ذکر حسین والا ہے، جو غلامی حسین والا ہے، جو امامت حسین کا ماننے والا ہے، جو حسین کا خطبہ پڑھے انشاءاللہ قیامت کے بعد جنت میں اس کی غلامی کا خطبہ جنت میں پڑھا جائے گا. نکلو اے حسینیو، آج تمہارے لیے جنت کو سجائی گئی. حضرت خود نے یہ فیصلہ کیا کہ جدھر میرا مولا حسین ہے وہ راستہ جنت والا ہے، اور جدھر یہ 22,000 کے خبیث کھڑے ہیں وہ جہنم والا راستہ ہے. اچھا وہ بھی کتنے سمجھدار تھے، کتنے ہوش مند تھے، مگر اچھا وہ زمانے رسول سے قریب کے لوگ بھی تھے، خیر القرون کے قریب والے تھے، تو ہم سے زیادہ اچھا دل، اچھے خیال، اچھی نیتیں رکھنے والے تھے. ان کی نیتیں، ان کے خیالات اس زمانے میں ہم سے تو اچھے ہی ہوں گے. وہ 1400 سال پہلے کی باتیں، رسول کے زمانے کے قریب والے، تو ان کی نظر میں کسی کی نماز روزہ نہیں آیا. انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہاں بھی تکبیر اذانیں ہوتی، بس وہ ایک ہی بات کو سمجھتے تھے، ایمان کی کسوٹی صرف محبت رسول اور آل رسول ہے، صرف کلمے سے نہیں چلے گا، تلاوت سے نہیں چلے گا. خیر تو وہ نکل پڑے. حضرت حر نے عمرو ابن سعد سے جو کمانڈر تھا اس کو پکار کے کہا کہ اب تجھ میں طاقت ہے تو میرے مقابلے کے لیے آ، اگر نہیں تو اپنے کسی پہلوان کو بھیج. بات یہاں سے رکی تھی کہ صفوان بن حنظلہ سمجھانے کے لیے آیا ہے. اے حر یہاں کیا ملے گا؟ آپ فرماتے ہیں جس جنت کے لیے لوگ اتنے بے چین ہوتے ہیں وہ جنت تو میں حسین کے قدموں میں دیکھتا ہوں.
اس نے سمجھا کہ اب یہ مانیں گے نہیں، نیزہ چلایا، آپ نے اس کے نیزے کو اپنے نیزے سے خالی کر دیا اور پھر اس جہنمی کی پشت میں ایسا نیزہ مارا کہ اسے فی نار جہنم کر دیا ایک ہی وار میں۔ اور جب وہ فی نار جہنم ہوا تو لشکر یزید میں کھلبلی مچ گئی، پہلوان کو پچھاڑنے والا حضرت حر، آپ پکارتے رہے ہے کوئی جو آنے والا؟ راوی کہتے ہیں اس کا بھائی آیا، اس کو بھی آپ نے فی نار جہنم کر دیا، پھر اس کے بیٹے 3 آئے، تینوں کو فی نار جہنم کر دیا، اور اس کے بعد عمرو بن سعد نے کہا اس کو تیروں سے زخمی کر دو۔ چاروں طرف سے تیر برسائے گئے۔ حضرت سیدنا حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالی عنہ تیر کھاتے رہے، حق کی گواہی دیتے رہے، اعلان کلمت الحق کو بلند کرتے رہے، کہتے رہے سنو میں عیش کو چھوڑ کے غم والوں کے ساتھ آیا ہوں، راحت کو چھوڑ کے تکلیف والوں کے ساتھ آیا ہوں، میں آرام کو چھوڑ کر مصیبت والوں کے ساتھ آیا ہوں، اے یزیدیو تمہارے تیر کھا رہا ہوں مگر ان کے ساتھ ہوں، تمہاری اذیتیں برداشت کر رہا ہوں مگر ان کے ساتھ ہوں، ساری راحتوں کو ترک کر کے میں ادھر سے ادھر آیا ہوں مگر حسین کے ساتھ ہوں۔ یہ میرا استقامت پر ڈٹے رہنا یہ بتا رہا ہے کہ تم اتنے عیش میں رہ کر کے بھی باطل پر ہو، اور میرا حسین اتنی تکلیف میں رہ کر کے بھی حق کا علم بردار نظر آتا ہے۔ امام عرش مقام کا یہ مجاہد کئی تیروں سے زخمی ہو کر کے آپ پلٹ پڑے امام حسین کی بارگاہ میں۔ جب حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، مولا حسین سے بات چیت کی، سرکار نے دیکھا میرا شیر زخمی ہو کے آیا ہے۔ آقا حسین علیہ السلام نے قریب بلایا، عرض کرتے ہیں حضور کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ میری وہ غلطی جو میں آپ کو لایا تھا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ اتنے ظالم و سنگ دل ہوں گے، کیا آپ مجھے معاف فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، اور حر کا مطلب ہوتا آزاد، میں نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جو مالک ہوگا وہی تو کرے گا۔ خدا نے میرے مولا ہم سب کے آقا حسین کو وہاں مجبور نہیں بھیجا تھا، وہاں اختیار دے دیا ہے۔ آج حسین جس کو جنت کا پروانہ دے گا وہ جنتی بنے گا، اور جہاں سے رخ پھیر لے گا اسے خدا جہنم میں بھیج دے گا۔ سیدنا حر واپس پلٹے، اور واپس پلٹنے کے بعد پھر لشکر یزید میں آئے، ایک کوہرام مچا ہوا ہے، یہ تاصدم شیر پھر میدان کارزار میں مبارز طلب کرتے مگر کسی میں آنے کی جرت نہیں ہوئی، آخر خود ہی آپ لشکر یزید میں گھس گئے۔ جو یزیدی سامنے آیا فی نار جہنم کرتے رہے، مارتے رہے، کاٹتے رہے، اور وہ دین کے دشمن اپنی جانوں کو بچانے کے لیے پیچھے پلٹتے ہیں، اور یہ حسینی شیر اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے دشمنوں کو کاٹتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے بہت سو کو فی نار جہنم کر دیا، اور اس کے بعد میں آخر حضرت حر کو چاروں طرف سے تیر مار کر کے جب زخمی کر دیا گیا، سینہ چھلنی ہو گیا، آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر تشریف لانے لگے تو آپ پکارتے ہیں یا حسین ادرکنی، یا حسین ادرکنی، اے آقا حسین مجھے تھامیے، مجھے آسرا دیجیے۔ مولا حسین اپنے ساتھیوں کو لے کے تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو دیکھا زخمی پڑے ہوئے ہیں، کچھ جان کی رمق باقی ہے، قریب تشریف لائے، نیچے بیٹھ گئے۔ مولا حسین نے اپنی آگوش میں حضرت حر کے مبارک سر کو رکھا، اور رکھنے کے بعد سر سے گرد و غبار کو صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت حر نے اس مشک بو خوشبو کو جب محسوس کیا، آنکھیں کھول دی۔
آنکھ کھولی، امام عرش مقام کو وہ کہتے ہیں حضور کیا آپ راضی ہو گئے؟ کیا آپ راضی ہو گئے؟ مولا حسین فرماتے اے حر میں بھی راضی ہوں، میرا خدا بھی تجھ سے راضی ہے، رب بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی تجھ سے راضی ہے، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عرض کرتے ہیں سرکار میں وہاں جاتا ہوں جہاں آپ کے جد کریم جلوہ افروز ہے، کوئی پیغام ہو تو کہیے گا اے حر کہہ دینا آپ کا حسین بھی ان قریب آپ کی ملاقات کے لیے آنے والا۔ چہرہ حسین کی زیارت کی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، مسکراتے ہوئے اپنی جان کو مولا کی راہ میں قربان کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد حضرت حر کے دوسرے بھائی حضرت مصعب بن یزید، انہوں نے جب اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ آزاد ہو گئے جہنم سے، وہ جیت گئے اس دنیا کی زندگی کو، تو وہ بھی دوڑتے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد میں حضرت امام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے سرکار میرے بھائی نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قربانی پیش کر دی، میں بھی لشکر یزید سے نکل کے اپنے بھائی کی پیروی میں آپ کا غلام بن رہا، قبول فرمائے۔ آقا حسین نے انہیں بھی قبول فرمایا۔ حضرت مصعب بن یزید ریاحی وہ بھی میدان میں تشریف لے گئے، کئی یزیدیوں کو فی نار جہنم کرتے رہے، اور آخر میں شربت شہادت کو انہوں نے بھی نوش فرما کر اپنی جان کو راہ مولا میں قربان فرما دیا۔ یہ منظر جب دیکھا تو حضرت حر کے بیٹے حضرت علی بن حر بن یزید ریاحی دوڑے ہوئے آئے حضرت امام کی بارگاہ میں، آقا میرے والد اور میرے چچا تو جنت میں جاؤ اور میں رہ جاؤں، مجھے بھی پروانہ دے دے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں آج جو تیرے خیمے سے جائے گا وہ یقیناً خدا کا مہمان بن کے جائے گا۔ حضرت علی بن حر بن یزید ریاحی اجازت مانگی، سرکار نے پیشانی کو بوسہ دیا، خوش نصیب باپ کے سعادت مند بیٹے تجھے بشارت ہو، تیرا باپ بھی جنتی تو بھی جنتی ہے، تیرا چچا مصعب بھی جنتی ہے۔ اجازت دی، وہ بھی میدان کارزار میں تشریف لے گئے، اور ہزاروں یزیدیوں کو، کئی یزیدیوں کو فی نار جہنم کر کے وہ بھی خدا کی راہ میں داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے، حق کی شہادت دیتے ہوئے، حسین کا ساتھی بن کر کے وہ بھی ہمیشہ کے لیے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد میں بہت سارے اسماء معظم اور بہت سارے گرامی قدر جن کی عظمتوں کو ہم میں کا کوئی نہ جان سکتا ہے نہ پہچان سکتا، جن کے نام ہی ہمارے سفینوں کی نجات کے لیے کافی ہیں، وہ 72 جس کے بارے میں کہتے ہیں سر ہتھیلی میں رکھ کر جو ساتھی ہوئے، ان 72 سواروں پہ لاکھوں سلام۔ وہ 72 ان میں کا ہر ایک اجازت لے رہے ہیں، جا رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جو بھی گیا واپس نہیں آیا۔ دشمن ہے نا، دشمن ازلی، اشقیاء کی جماعت، دنیا کے طلبگار، آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کے غدار، عذاب جہنم کے سزاوار، اگرچہ بظاہر کلمہ پڑھنے والے مگر حقیقت میں اللہ اور رسول کے دشمن، جن کی نگاہوں میں صرف دنیا اور اس کی حکومت ہے، ان کے سامنے جو بھی جا رہا ہے سب رائے خدا میں شہید ہو رہے ہیں، سب شہید۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جن کا ذکر آپ نے سنا کل، ان کے شہزادوں کی شہادت کا ذکر آپ نے کل سنا، ان کے دوسرے بیٹے بھی امام پاک کے ساتھ میں تھے،
انہوں نے بھی اجازت مانگی، ہمیں بھی اجازت دی جائے۔ سرکار اجازت نہیں دیتے تھے، مگر بضد ہو کر کے انہوں نے اجازت لیا، میدان میں تشریف لے گئے، شہادت ان کو بھی حاصل ہوئی۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دوسرے بھائی جو حضرت عقیل کی اولاد میں سے تھے، وہ بھی میدان میں گئے اجازت لے کر کے، وہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت مولا کائنات کی اولاد میں سے دوسرے فرزندان علی، وہ بھی جا رہے ہیں، شہادت حاصل ہوئی۔ ایک کے بعد ایک سب جا رہے ہیں۔ اچھا، جو بھی جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے۔ بڑی توجہ کی بات ہے یہ کہ جو بھی گیا واپس نہیں آیا، اور ہر جانے والا ادھر ایک شہید ہوئے، ادھر دوسرے گھوڑے پہ سوار ہے، حضور مجھے اجازت دی جائے۔ آپ ذرا جذبہ تو دیکھیں، کس منزل پر وہ کھڑے تھے خدا ہی جانے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کون سی نظریں عطا فرمائی تھی کہ وہ کیا منظر دیکھتے تھے۔ زخمی ہو رہے ہیں، ہاتھ کٹ کے گر رہا ہے، کسی کے بازو نہیں ہے، کسی کا سر قلم ہو رہا ہے، کسی کے سینے میں کئی زخم لگ رہے ہیں، کسی کا جسم چھلی ہو رہا ہے۔ اپنی نگاہوں کے سامنے لوگوں کو اتنا کٹتے ہوئے، مرتے ہوئے، شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود حسین کے ساتھی میدان میں جانے کے لیے بے چین نظر آتے ہیں۔ آقا ہم کو اجازت دے دیں، آقا ہم کو اجازت دے دیں۔ یوں لگتا ہے کہ یہ موت کو موت نہیں سمجھتے۔ اسی لیے حضرت سیدنا علی اکبر فرزند رسول، شہزادے حسین کے شہزادے حضرت سیدنا علی اکبر نے جب کہا تھا ابا حضور اے امام مجھے بھی اجازت دی جائے، تو آقا حسین نے پوچھ لیا تھا کہ بیٹے تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ موت کو تم کیا سمجھتے ہو؟ فرماتے اصل من اصل، شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتے ہیں، شہد سے زیادہ میٹھا۔ ان کی نگاہوں میں موت نہیں ہے، وہ موت کو موت نہیں سمجھتے تھے، وہ آج موت کو مار دینے گئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بستر پر مریں گے تو مردہ ہو جائیں گے، اور خدا کے دین کے لیے مریں گے تو زندہ ہو جائیں گے۔ وہ آج گئے ہیں حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کے شہزادے، حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی، پورا خاندان کا خاندان آج قربان ہونے آیا ہے خدا کے دین کو بچانے کے لیے۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر فرزند، وہ بھی میدان میں اجازت لے کر کے تشریف لے گئے۔ اور امام ہر کسی کو اجازت دیتے بھی، اگرچہ پہلے منع کرتے ہیں مگر اجازت دیتے، اس لیے کہ امام کو معلوم ہے کہ آج ہم میں کا ہر ایک شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے والا ہے۔ تو امام عرش مقام نے بہت ساری باتیں، بس آخری ایک شہادت کا میں ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں، اس لیے کہ وقت بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ کئی نفوس قدسیہ والے حق کی راہ میں اپنی جان دے کر کے حق کی گواہی دیتے ہوئے شہید ہو چکے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب تک ان 72 میں کا ایک بھی موجود تھا، کسی نے امام حسین کو میدان میں نکلنے نہیں دیا، کسی نے جانے نہیں دیا۔ حضور جب تک غلام ہے ہم آپ کے سامنے اپنی جان کا نذرانہ خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تاکہ سید المرسلین کا شہزادہ ہماری شہادت پر خدا کی بارگاہ میں گواہ ہو جائے۔ مولا حسین سب کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ آسان کام بھی نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ جگر کے ٹکڑے شہید ہو رہے ہیں، اپنے بھائی شہید ہو رہے ہیں،
بھتیجے شہید ہو رہے ہیں. دو ایسے لال جن کی عمریں بالکل چھوٹی 7-8 سال کی. ایک کا نام عون ہے، دوسرے کا نام محمد ہے. کون ہے؟ شہزادی رسول کی نائب، حیدر کرار کی بیٹی، لخت جگر، آبرو خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا. حضرت زینب کے 2 بیٹے، کتنی چھوٹی عمر تھی ان کی. ان دونوں فرزندوں کو خیمے میں اپنے ساتھ لے گئی اور لے جانے کے بعد فرماتی ہیں بیٹو آج ہی کا دن ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر خدا کے دین کو نئی روح دے دو. تمہارا خون جب اس دین کی رگوں میں شامل ہوگا تو اللہ تعالیٰ نانا کے دین کو اور زیادہ مضبوطی عطا فرما دے گا. 2 فرزند حضرت سیدنا عون و محمد علیہم السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہما. راوی کہتے ہیں جس کے قد سے بڑی تو تلواریں تھیں، چھوٹے چھوٹے، مگر خدا نے ان کے نصیب میں بھی یہ مقدر فرمایا تھا اے میرے نبی کے گھر والوں، تمہاری برکت سے میرا دین قیامت تک زندہ رہے گا. خدا نے ان کی قربانیوں کو کیسے قبول فرمایا. میرے برادر مرحوم مولانا رفیق ترسالوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی، دودھ پیتے بچوں کو جن کے شہادت ہو نصیب، ان کے کیسے مرتبے ہیں، ان کی کیا تقدیر ہے. حضرت عون و محمد خیمے میں لے گئی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام. فرماتی ہیں میدان میں جاؤ، ڈرنا مت، گھبرانا مت، تم حیدر کی اولاد ہو، شیر خدا کے شیر ہو، تم گھبرانا مت. اور جب یزیدی پوچھے کون ہے تو یہ نہ کہنا ہم حسین کے بانجے ہیں، یہ کہنا ہم حسین کے غلام ہیں. اپنے قد سے بڑی تلواریں لہراتے ہوئے جب وہ نکلے اور ان کو قتل کرنے والے، ہے دنیا کا کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسا جو ان قاتلوں کو مسلمان کہہ سکے؟ اپنے دل سے پوچھئے. جس کے سامنے آل محمد کی 2 نور کی تصویریں کھڑی ہو اور جن کو نہ تلوار اٹھانے کا بھی شعور ہو، جنہوں نے کبھی میدان حرب نہیں دیکھا، وہ بھی 3 دن کے بھوکے پیاسے. اللہ اکبر. جن کے نصیبوں کو اللہ نے عرش سے بھی زیادہ بلندی عطا فرمائی تھی، وہ کھڑے ہیں تلواریں لیے ہوئے امام کی بارگاہ میں. آقا ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم بھی خدا کے دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیں. مولا حسین نے ارشاد فرمایا بہن زینب اپنے بھائی کو اور کتنے امتحان میں ڈالو گی؟ یہ مسائل، یہ مشکلات ہم نہیں دیکھ پائیں گے. عرض کی اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو قیامت میں ماں فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ اپنے بیٹوں کو لے آئی، بچا لائی اور میرے بھائی کا صدقہ نہیں اٹھانا. میرے بھائی کی شہادت سے پہلے تو نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا ہوتا، میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں؟ ردائے فاطمہ کا جب واسطہ دیا گیا تو حسین بھی ٹال نہ سکے. ارشاد فرماتے ہیں بہن اگر خدا نے یہ بھی میرے نصیب میں لکھنا منظور کیا ہے تو حسین اس مشکل کو بھی صبر سے قبول کرنے کو تیار ہے. مولا حسین نے اجازت دی اور جب وہ دونوں نور کی تصویریں خاتم النبیین کے خاندان کے 2 چاند
حیدر کرار کے لخت جگر سیدنا حضرت محمد و حضرت آن رضی اللہ تعالی عنہما و علیہم السلام جب میدان میں گئے تو دوستو اتنے بڑے لشکر کے سامنے ان چھوٹے چھوٹے معصوموں کا نکل جانا یہ بھی سب سے بڑا جہاد تھا. ہمارے بڑے بڑے جوان بھی اگر کچھ بڑی جماعت کو دیکھ لیں تو پسینے چھوٹ جائیں، مگر رب کی عزت کی قسم ان کی رگوں میں بزدلوں کا خون نہیں تھا، حیدر کرار کا خون دوڑ رہا تھا. ڈرے نہیں، عزم و ہمت کا پہاڑ بن کر آج آن محمد دین محمد کو بچانے کے لیے دین کے دستگیر بنے ہوئے نظر آتے ہیں. میدان کربلا میں تشریف لے گئے، انہوں نے کہا یہ بچے بھیجتے ہیں. کہنے والے کہہ رہے ہیں اے حسین کیا بڑوں کی کمی نہیں ہے؟ کمی ہو گئی، اب بچے بھیج رہے ہو. انہوں نے کہا امام نے ارشاد فرمایا نادانو یہ بھی میرے رسول کے دین کی عصمت کے محافظ ہے، تم انہیں بچے نہ سمجھنا، میدان قیامت میں یہ راز کھل جائے گا کہ میرے آن و محمد بھی دین کو بچانے کے لیے اپنا خون دین کی رگوں میں تحفہ پیش کر رہے تھے. ظالموں نے دور ہی سے تیر مار کے زخمی کیا اور حضرت آن و محمد علیہ السلام کو زخمی کر کے زمین پر گرا دیا، اور یزیدیوں نے آپ کے مبارک سروں کو تن سے الگ کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. خاندان بنو ہاشم کے یہ شہزادے اسی طرح آتے رہے. اس میں کا ایک تصویر امام حسن مصطفیٰ سیدنا حضرت قاسم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ جو امام حسین کے فرزند ہیں، امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا سرکار اگر آن و محمد کو اجازت مل سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ میں تو 17-18 سال کا ہوں، آپ کے بھائی کا بیٹا ہوں، مجھے حق ہے کہ میں بھی میدان کربلا میں جاؤں اور شہادت کو حاصل کروں. حضرت سیدنا امام قاسم علیہ السلام نے جب اجازت مانگی تو مولا حسین پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے. فرماتے میرے لال تیرا بھائی عبداللہ بن حسن تو پہلے شہید ہو چکا، اب تو میرے بھائی کی یادگار ہے، میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ مولا حسین علیہ السلام نے بہت منع کیا. وہ اپنا دل بسیج کر رہ گئے، صبر کر کے ایک طرف جا کے رونے لگے کہ اب کیا کیا جائے. اچانک یاد آیا کہ والد بزرگوار حسن مصطفیٰ کی جب شہادت ہو رہی تھی، زہر دے کر کے لوگوں نے جب شہید کیا تھا، تو انہوں نے ایک کاغذ قلم منگا کر کے مجھے لکھ دیا تھا کہ بیٹے قاسم جب کبھی کوئی مصیبت آ جائے اس تعویذ کو پڑھ لینا، تیری مصیبت حل ہو جائے گی. حضرت امام قاسم علیہ السلام نے اس تعویذ کو کھولا، اور کھولنے کے بعد میں آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بھائی حسین کربلا میں یزیدیوں کے بیچ میں بھوکا پیاسا گرا ہوا ہے، لوگ اسے قتل کے در پہ ہے، جب تک اپنی جان ان کے قدموں پہ قربان نہ کر دیں تب تک حسین کو میدان میں نہ جانے دینا. آقا حسین کی بارگاہ میں خوشی خوشی دوڑتے ہوئے آئے. کہا حضور اب تو میں نہیں آیا، اب تو آپ کے بڑے بھائی آپ کے امام کا حکم لے کر کے آیا. سیدنا امام حسین نے
اس خط کو لیا اور لینے کے بعد دیکھا کہ امام حسن کے ہاتھ سے لکھا ہوا وہ خط میدان کربلا میں جو تعویذ کہہ کر کے گلے میں پہنایا تھا وہ تو حکم نامہ تھا، اور وہ حکم نامہ بھی حسین کے نام ہے۔ مولا حسین نے اسے بوسہ دیا، رونے لگے اور زار و قطار روتے ہوئے ارشاد فرماتے میرے لال، میں اپنے امام کی بات کو ٹال نہیں سکتا، امام حسن علیہ السلام کا لکھا ہوا یہ نامہ مجھے منظور ہے، اجازت دی۔ اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، میدان کارزار میں بھیجا، اور جب میدان میں تشریف لے گئے تو لشکر یزید میں ایک چہل پہل، ایک ہلچل مچ گئی۔ ابھی تک جو لوگ آئے تھے وہ الگ تھے، آج یہ آنے والا حسن مصطفیٰ کی تصویر بن کر کے آیا ہے۔ چہرہ دیکھو تو نور کی تنویر ہے، پیکر نور امام قاسم علیہ السلام میدان کربلا میں جب پہنچے تو لشکر یزید میں کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھے۔ عمرو ابن سعد نے چاروں طرف نظر دوڑائی، ملک شام کا ایک نامی گرامی پہلوان جس کا نام ارزق تھا، اس کو کہا تو جا اور اس بچے کے مقابلے میں اس کو قتل کر کے لا اور منہ مانگا انعام حاصل کر۔ وہ کہنے لگا اس بچے کے مقابلے میں مجھے بھیجو گے؟ میں 1000 پہلوانوں سے زیادہ قوی، 1000 سپاہیوں سے زیادہ مجھے طاقت، میں فن حرب کا ماہر، میدان جنگ میں لڑائی کے سارے قاعدے قانون مجھے یاد ہے، اور تم مجھے اس بچے کے سامنے بھیجتے ہو۔ عمرو ابن سعد نے کہا تو انہیں بچہ سمجھتا ہے؟ یہ بچے ہے مگر شیر خدا کے جانشین ہے، یہ حیدر کرار کے نور عین ہے، ان کو معمولی نہ سمجھ، یہ علی مرتضیٰ کے فرزند ہے، ان کے سامنے جانا یہ شیر کے سامنے جانے کے برابر ہے۔ عمرو ابن سعد نے کہا جا، اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، البتہ میرے جو 4 بیٹے ہیں یہاں، ان میں کا سب سے چھوٹا ہے، اس کا کام تمام کر دے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ آیا، آتے ہی اس نے حملہ کیا، آپ نے اس کے وار کو روکا اور ایک ایسی تلوار چلائی کہ فینارے جہنم کر دیا۔ پھر اس کی اس حالت کی موت کو دیکھ کے دوسرے بھائی سے نہ رہا گیا، وہ بھی آیا۔ جب وہ آیا تو اس کو بھی آپ نے فینارے جہنم کر دیا۔ تیسرا آیا، اور جب تیسرا آیا تو وہ گالیاں بولتے ہوئے، حفوات بکتے ہوئے، ہزلیات کہتے ہوئے وہ آ رہا ہے، اور منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اپنے بھائیوں کا انتقام لینے کے لیے۔ بڑا طاقتور، بڑا قوی جثہ، بڑا ڈیل ڈول والا، جب وہ سامنے آ کر کے بک رہا ہے، گالیاں بول رہا ہے، تو مولا قاسم اس کی ان گالیوں کو سن کے مسکرا رہے، کوئی جواب نہیں دیتے، بس اتنا فرما رہے ہیں کہ نادان اتنی جلدی ہے اپنے بھائیوں کے پاس جانے کی، عنقریب تجھے بھی پہنچا دیا جائے گا، تجھے بھی پہنچایا جائے گا۔ وہ بک رہا ہے، گالیاں بول رہا ہے۔ اس مقام پر میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں اور ضرور کہتا ہوں، میدان کربلا میں وہ گالیاں بول رہا تھا حضرت سیدنا امام قاسم علیہ السلام کو، کس کو؟ رسول کے شہزادے، وہ گالیاں دیتا تھا، اور حضرت امام قاسم گالی نہیں بولے، مسکرائے اور مسکرا کے جواب دیا۔ مجھے ایک واقعہ یہاں یاد آتا ہے، جس زمانے میں ہمارے پیر و مرشد حضور سیدنا مولانا سید ابو المحامد سرکار سیدنا مختار اشرف حضور سرکار کلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ جنہوں نے چہرہ دیکھا ہوگا وہ جانتے ہوں گے، غوث کی شکل جس کو ملی تھی وہ سرکار کلاں کی تصویر تھی۔
حضور سرکار کلاں رضی اللہ تعالیٰ چہرہ دیکھنے والے کہتے تھے یہی نقشہ ہے، یہی رنگ ہے، ساما ہے، یہی یہ جو صورت ہے تیری صورت جانا ہے وہی. وہ تصویریں غوث جیلانی حضرت سیدنا سرکار کلاں رضی اللہ تعالیٰ. ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا حضور فلاں مولوی صاحب آپ کو گالیاں دیتے. حضور سرکار کلاں رضی اللہ تعالیٰ اس کی بات سن کے مسکرانے لگے، ہنسنے لگے. پھر اس نے کہا حضور وہ آپ کے بارے میں بہت برے کلمات کہتا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ اس کو ہدایت دے. اس نے کہا پھر وہ کچھ زیادہ وہ کچھ کہلوانا چاہتا تھا کہ آپ بھی کچھ کہیے اس کے بارے میں. اس نے کہا حضور وہ گالیاں بولتا ہے. آپ نے فرمایا اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے. پھر اس سے جب نہیں رہا گیا، غالباً ہمارے اسی علاقے کا یہ واقعہ ہے اور وہ صاحب بھی ہے شاید اس وقت موجود بھی. حضور سرکار کلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا حضور وہ گالیاں بولتا ہے، آپ دعائیں دیتے. تو ہمارے پیر و مرشد حضور سرکار کلاں نے ارشاد فرمایا بیٹے یہ راز تم نہیں سمجھو گے، یہ راز تم نہیں سمجھو گے. کہا حضور کیا بات ہے؟ کہا سن وہ گالیاں بولتا تھا ہم دعائیں دیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جس کے گھر میں گالیاں سکھائی جاتی ہے وہ گالیاں بولتا ہے، اور جس کے خاندان میں دعائیں سکھائی جاتی ہے وہ دعائیں دیتا ہے. ہم رسول کے گھر والے ہیں، گالیوں والے نہیں ہیں. ہم نبی کے گھر والے ہیں، نبی کے گھر والے گالی نہیں دیتے، دعائیں دیتے. میرا رسول طائف میں پتھر کھا کے دعائیں دے رہا ہے، کانٹے بچھانے والوں کو ہدایت کی دعائیں دے رہا ہے، گالیاں دینے والوں کو ہدایت کی تلقین کر رہا ہے. میں اس رسول کا بیٹا ہوں جو پتھر کھا کر کے بھی ہدایت کی دعا دیتا ہے. تو ہم بھی گالیاں کھا کے ہلاکت کی دعا نہیں کریں گے، ان کی ہدایت کی دعا کریں گے. مولا قاسم نے بھی گالیاں سنی، مسکرائے. فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، عنقریب تمہارے بھائی کے پاس تمہیں بھی پہنچا دیا جائے گا. اور پھر جب اس نے حملہ کیا آپ نے روکا اور ایسا نیزہ مارا کہ اس کے سینے سے پار ہو گیا. راوی فرماتے ہیں چوتھا بیٹا آیا، وہ بھی اسی عالم میں. تیسرے کی تلوار آپ نے لے لی. چوتھا بیٹا آیا تو اس کے گھوڑے پہ آپ سوار ہو گئے، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ تشریف لے گئے. مختصر یہ کہ وہاں عرض کرتے ہیں یا عما ہوا لتش، اے چچا جان پیاس. اس عالم میں بے کسی بے بسی محتاجی نہیں تھی، مجبوری بھی نہیں تھی. یہ جو صبر ہے وہ اختیاری صبر تھا، صبر اختیاری. ایک ہوتا جبری، ایک ہوتا اختیاری. یہ اختیار والا صبر کیا ہوتا ہے؟ بلا پہ راضی ہو جانا، خدا کی بھیجی ہوئی مشکل پر راضی ہو جانا، خدا کی بھیجی ہوئی مصیبت پہ خوش ہو جانا. اے اللہ تیری مرضی ہے نا تو ہم تیری مرضی پہ راضی، تیری رضا پہ راضی. اور جب تیری رضا پہ راضی، یہی تو صبر و رضا والے ہیں. مولا حسین خوش ہیں. خدا کے اس امتحان پر یہ بھی ضروری تھا کہ بیٹے پانی مانگتے اور مولا حسین کہتے صبر کرو. یہ بھی ضروری تھا. اس کا جواب تو یہاں میرے محلہ میں مل چکا ہے. میرے محلہ میں ان کے بیٹے ہیں، بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے ہیں. 700 سال کے بعد دیا، 700 سال بعد والا اتنا پاور والا ہے. جب رسول کی گود کا کھیلا ہوا ہو، جو حیدر کا وارث ہو، جو شیر خدا کا جانشین ہو، میرا ایمان کہتا ہے کوثر وہی نکلتا جہاں حسین اپنی ایڑی لگا دے. یہ حقیقت ہے. وہاں پانی کی محتاجی نہیں تھی، خدا کی رضا پر راضی تھے. فرمایا بیٹے پانی مانگتے ہیں، قریب لائے اپنی مبارک انگوٹھی نکال
نہیں ہے کہ مقابلے کے لیے آئے. آپ پکارے حلم مبارز حلم مبارز ہے کوئی تو مقابلے کے لیے آئے. مگر کیا کسی میں تم پر جو لڑکاری کے شہر سے کسی وہم بدری سب اپنی جانیں بچانے کے لیے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. اور یہ علی کا شعر ہے جو لشکر میں گھسا ہوا جا رہا.